بھارت میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا پیپر لیک ہونے کے خلاف شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج حکومت مخالف بڑے مظاہرے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے صرف وزیر تعلیم کا استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، مگر اب خود وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں طلبہ اور کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں اور گزشتہ روز طلبہ پر کیے گئے کریک ڈاؤن اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ آج دہلی میں وزیر اعظم مودی کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر کانگریس کی قیادت نے دھرنا دے دیا اور مرکزی گیٹ کے باہر بیٹھ گئے۔ دھرنے میں دیگر جماعتوں کے قائدین بھی شریک ہوئے۔ اپوزیشن کی قیادت کو وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سے ہٹانے کے لیے مودی حکومت نے پولیس فورس بھیج دی اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن قائدین کو حراست میں لے لیا گیا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں بٹھایا گیا، جس کی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ پھر خبر سامنے آئی کہ اپوزیشن قائدین کو الگ الگ تھانوں میں منتقل کر دیا گیا اور پھر یہ خبر سامنے آئی کہ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن اراکین کو دہلی کے ایک اسٹیڈیم لے جایا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تنازع کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن مودی حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو مخالفت کرتا ہے یا جو احتجاج کرتا ہے اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا جاتا ہے، ریاستی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر معاملہ حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں ہر سال مئی میں میڈیکل کالجز میں داخلے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس امتحان کو دی نیشنل ایلیجبلٹی انٹرنس ٹیسٹ یعنی نیٹ کہا جاتا ہے، اور اس سال جب 3 مئی کو یہ امتحان لیا گیا تو یہ خبریں سامنے آئیں کہ ٹیسٹ سے پہلے ہی پیپر لیک ہو گیا ہے، جس کے بعد بھارتی حکومت نے اس امتحان کو منسوخ کر دیا اور دوبارہ امتحان لینے کا اعلان کر دیا۔ مگر اس دوران لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، ان کی محنت ضائع ہو گئی، جس سے طلبہ کو شدید ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا۔ کاکروچ جنتا پارٹی اور متاثرہ طلبہ کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ امتحان منسوخ ہونے کے بعد ذہنی دباؤ کی وجہ سے تقریباً 20 طالب علموں نے خودکشی کر لی۔ 20 طالب علموں نے۔ اس کے علاوہ جب جون میں دوبارہ نیٹ کا امتحان لیا گیا تو 2,70,000 طلبہ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے امتحان میں تو حصہ لیا تھا مگر دوسری دفعہ امتحان میں شریک ہی نہیں ہوئے، اور اس پوری صورتحال میں شدید فرسٹریشن کا شکار طلبہ ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسی دوران بھارتی چیف جسٹس کے متنازع ریمارکس سے وجود میں آنے والی کاکروچ جنتا پارٹی بھی میدان میں آ گئی اور طلبہ اور نوجوانوں کو ایک اہم پلیٹ فارم مل گیا۔ پھر کاکروچ جنتا پارٹی کی کال پر تقریباً 1 مہینہ پہلے دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر طلبہ نے احتجاجی دھرنا شروع کر دیا، جس میں 2 بنیادی مطالبات رکھے گئے، یعنی بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اور بھارتی نظام تعلیم میں اصلاحات۔ اس احتجاج میں بھارت بھر سے طلبہ اور نوجوان شریک ہوتے چلے گئے۔ معروف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی احتجاج کا حصہ بنتی چلی گئیں، جن میں لداخ سے تعلق رکھنے والے معروف ایکٹیوسٹ سونم وانگچک بھی شامل ہیں۔ سونم وانگچک نے طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 20 دن تک جنتر منتر کے مقام پر بھوک ہڑتال جاری رکھی، لیکن 3 دن پہلے جب بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو پولیس انہیں زبردستی اسپتال لے گئی۔ اس دوران کاکروچ جنتا پارٹی نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے آغاز کے موقع پر جنتر منتر سے بھارتی پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی کال دے رکھی تھی، اور کل صبح جب ہزاروں طلبہ نے اس مارچ کا آغاز کر دیا تو پولیس نے ان پر شدید کریک ڈاؤن شروع کر دیا، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، اسٹیج اور ٹینٹ اکھاڑ کر پھینک دیے، جس سے کم از کم 60 مظاہرین زخمی ہو گئے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے مطابق سینکڑوں طلبہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور اب انہیں نہ وکیل فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی تمام گرفتار طلبہ کی مکمل لسٹ دی جا رہی ہے۔ اور اس احتجاج میں ایک ایسے والد بھی شریک تھے جن کے بیٹے نے پیپر لیک تنازع کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ کاکروچ جنتا پارٹی اور بھارتی طلبہ پر پولیس کے اس کریک ڈاؤن کے بعد یہ تنازع مزید شدت اختیار کر گیا۔ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگنا شروع ہو گئیں اور بھارتی طلبہ کے احتجاج کو زیادہ توجہ مل گئی۔ کئی سماجی اور سیاسی شخصیات دھرنے کے مقام پر پہنچ گئیں، جبکہ مارچ شروع ہونے سے پہلے بھی کئی اہم شخصیات جنتر منتر پہنچ گئی تھیں، جن میں بالی ووڈ اداکار پرکاش راج اور شبانہ اعظمی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد معروف شخصیات نے اپنے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پوسٹ کیا۔ کل اسی دوران پارلیمنٹ کا مونسون سیشن شروع ہو چکا تھا اور راجیہ سبھا کے اجلاس کے دوران کانگریس کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر ملکارجن نے جب اسی معاملے پر بحث کرنے کی کوشش کی تو بی جے پی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد آج راہل گاندھی کی سربراہی میں کانگریس کے اراکین نے لوک سبھا کے اسپیکر سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ طلبہ پر گزشتہ روز ہونے والے کریک ڈاؤن کے حوالے سے پارلیمنٹ میں
तफसीली बहस कराई जाए, लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की बात नहीं मानी। खुद राहुल गांधी ने बताया कि स्पीकर से जब हमने तलबा के मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि वो सरकार से पूछकर बताएंगे। साथ ही कांग्रेस की क़यादत ने अस्पताल में जख्मी तलबा से मुलाकात की। इसी तरह कांग्रेस की क़यादत ने तलबा से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर धरना दे दिया, जिसमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शरीक थे। साथ ही समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव भी इस धरने में शरीक नजर आए। इस धरने को पुलिस ने ख़त्म करवा दिया और फिर दिल्ली पुलिस ने धरने के मकाम से अपोजिशन कायदीन को हिरासत में ले लिया। इससे पहले कांग्रेस की क़यादत वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ खुद वज़ीर आज़म मोदी के इस्तीफे का मुतालबा करती रही, नारे लगाती रही, लेकिन अब पुलिस ने यह धरना ख़त्म करवा दिया है। दिन में जब कांग्रेस की क़यादत ने धरने का आगाज़ किया तो मोदी हुकूमत के एक वज़ीर जतिंदर सिंह मुज़ाकरात के लिए पहुंचे और कांग्रेस की क़यादत को धरना ख़त्म करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो धरना ख़त्म करवाने में नाकाम हो गए। ताहम बाद में उन्होंने अपने एक बयान में बताया कि राहुल गांधी ने यह मुतालबा रखा था कि अगर हुकूमत पेपर लीक समेत इससे जुड़े तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस के लिए राज़ी हो जाती है तो ये एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। भारतीय वज़ीर के बयान के मुताबिक कुछ ही देर बाद राहुल गांधी को ये यकीन दहानी करा दी गई कि हुकूमत इन मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है और उनका मुतालबा मान लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ इस बात पर राज़ी नहीं होंगे बल्कि वज़ीर तालीम के इस्तीफे की भी यकीन दहानी कराई जाए। साथ ही आज इस पूरे तनाज़े पर पहली दफ़ा खुद वज़ीर आज़म मोदी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आज पार्लियामेंट के सेशन के हवाले से दिल्ली में हुकूमती इत्तेहाद NDA का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी भी शरीक थे। BBC हिंदी के मुताबिक इस इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने पेपर लीक के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब पेपर लीक की खबर आई तो हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। साथ ही तलबा के मुस्तकबिल को तरजीह देते हुए किसी ताख़ीर के बगैर दोबारा इम्तिहान भी ले लिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी हुकूमत के अहदेदारों से कहा कि पेपर लीक में मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ जंतर मंतर के मकाम पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाजी धरना जारी है, जहाँ सियासी और समाजी शख्सियात भी पहुँच रही हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल भी आज शाम को जंतर मंतर पहुंचे और ज़ख्मी तलबा से मुलाकात की। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने कहा है कि एक लंबी जंग है और हम ये जंग सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे भी। इसके अलावा सोनम वांगचुक की अहलिया ने अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद कहा कि तलबा पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। भारत में तलबा के एहतजाज पर हुकूमती क्रैकडाउन के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार किया है और अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट जाने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की। साथ ही पुरअमन एहतजाज के हक़ को रोकने के लिए मेट्रो सर्विस और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया।